السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہے آداب قبر۔ قبر وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد ہر ایک کو ٹھہرنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، مالداری کی زندگی بسر کرنے والے ہو یا غریبی کی، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے ہو یا ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیوں میں، بالآخر اس دوغس زمین پر قیام کریں گے۔ مرنے کے بعد قبر میں ان کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ قبر یا تو منور ہوگی یا تاریخ کشادہ ہوگی یا تنگ، اس میں عذاب ہوگا یا ثواب۔ قبر کا عذاب برحق ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے بارے میں صاف اشارہ کر رہی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے عذاب قبر کے بارے میں ایک حدیث سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا اللہ تجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں برابر عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات سے گزرے، آپ نے دو لوگوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھٹکوں سے نہیں بچتا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے کھچر پر سوار تھے اور ہم لوگ ساتھ تھے۔ اچانک کھچر راستے سے ہٹا اور بدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیا۔ وہاں 6 یا 5 قبریں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ شخص نے کہا میں۔ آپ نے پوچھا کب فوت ہوئی؟ اس شخص نے کہا یہ سب شرک پر مرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی اور فتنے میں پڑے گی۔ اگر تم کو یہ بات کا ڈر نہ ہوتا تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں اس عذاب کو سنائے جو میں سنتا ہوں۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جہنم کی عذاب سے اللہ کا پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا، جہنم کے عذاب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا، قبر کے عذاب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپے اور کھلے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا، چھپے اور کھلے فتنوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا، دجال کی فتنوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قدرت دی تھی کہ قبر میں ہونے والے عذاب کو سنتے۔ اب میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بہر اعلان تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔